کے بارے میں جی بات یہاں تک آگے رکی کہ اب ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خداوند عالم کے احکام اور دستور کو حاصل کرے، یعنی وہ اجتہاد کرے۔ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اجتہاد کرے۔ اب ایک شخص ہے کہ جو دسترس نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت رسول اور ائمہ کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، کیا کرے؟ خود اجتہاد بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اس میں اتنی صلاحیت نہیں، لیکن وہ مکلف ہے عند اللہ، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی تکلیف کو ادا کرے، ٹھیک ہے۔ اب اجتہاد بھی نہیں کر سکتا تو اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ یہ ہے کہ وہ احتیاط کرے۔ دوسرا راستہ یہ ایسے اعمال کو انجام دے کہ اسے یقین ہو جائے کہ اس نے خدا کی تکلیف کو ادا کیا ہے۔ یہ تقریباً آج کے دور میں ناممکن ہے۔ ایک شخص احتیاط کرے، مثلا اسے بار بار بعض اعمال تکرار کرنا پڑیں گے، مشکل ہو جائے گی، زندگی اس حرج میں مبتلا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو پھر ضروری ہوا کہ تقلید کی جائے اور کسی ایک مرجع کا، ایک مجتہد کی طرف رجوع کیا جائے، اور مجتہد جو رجوع کرنا ہے، یہ جو کہا جا رہا ہے، ابھی آپ لوگوں کے سامنے بات ہوئی اور بہت اچھی گفتگو ہے کہ قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اجتہاد یا تقلید، ہم اسے قرآن و سنت کا تسلسل سمجھتے ہیں آج کے دور میں۔ اس طرح سے آغاز میں یہی عرض کیا تھا کہ دین کا اور شریعت کا تسلسل ہے۔ اس طرح سے میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے لے کر ہم آتے ہیں حضرت امام عسکری علیہ السلام تک، اسی نقطے کی طرف وہاں کہیں تقلید کے تعلق سے کوئی بات وضاحت سے فرمائی گئی ہے؟ جی، میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب جب رسول گرامی موجود ہیں، ہمارے نزدیک جو سنت کا تصور ہے وہ فقط روایات رسول گرامی نہیں ہے، ائمہ علیہ السلام کی تمام روایات سنت ہیں، اس لیے کہ وہ تسلسل نبوت ہے۔ ہم ولایت کے قائل ہیں، اور انی تارکم فیکم الثقلین کا معنی یہ ہے، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اہل بیت سے تمسک کرنا دین لینے میں۔ تمسک کا معنی نہیں ہے کہ احترام کریں، محبت کریں فقط، جو دوسرے مسالک میں یہ کہ محبت کر لیں آپ اہل بیت کے ساتھ، نہیں، اہل بیت سے تمسک کریں۔ تمسک کا مطلب ہے دین ان سے لینا ہے۔ اب انہوں نے جب وہ خود موجود تھے اپنے ماننے والوں کو بیان کیا، احکام سکھائے، اور جب وہ نہیں تھے تو انہوں نے زمانہ غیبت کے لیے قانون وضع کیا، اپنے شاگردوں کو اجتہاد سکھایا۔ لہٰذا امام باقر علیہ السلام کی یہ روایت ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی آیت سے، جس میں وضو کا طریقہ آیا ہے، ٹھیک ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اس میں شاگرد کو یہ بتایا، اس نے یہ سوال کیا کہ مسح کرنا آدھے سر پر یا سر کے بعض حصے پر کیوں؟ تو امام نے استدلال کیا اس کے سامنے، اس لیے کہ اس آیت میں لفظ با آیا ہے، با تبیض کے معنی رکھتا ہے اور اس کے معنی بعض ہے۔ ٹھیک ہے، علامہ صاحب، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تو سوال، یہ دین فہمی کی بات ہوئی نا، کوئی بھی سوال دین کی سمجھ کے لیے، دین کے فہم کے لیے آج کا بھی کوئی بھی مسلمان کر سکتا ہے۔ میرا اشارہ اور جو فوکس ہے ہمارا وہ ہے تقلید کے موضوع پر۔ تقلید ائمہ طاہرین نے کہیں سائل آتا ہے، امام باقر علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ میں ہر روز آپ کے پاس نہیں آ سکتا، میرا گھر بہت دور ہے اور مسائل پیش آتے ہیں، میں کس سے سوال کروں؟ امام نے فرمایا کہ میرا شاگرد ہے ابان ابن تغلب، اس سے کو حکم دیا کہ آپ جو ہیں کوفے کے مسجد میں بیٹھے، وَاسْتَفْتِنْ النَّاسِ، لوگوں فتویٰ دو، ٹھیک ہے، یہ لفظ فتویٰ آگیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے ڈانڈے مل رہے ہیں راسخون فی العلم سے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیونکہ بار بار ائمہ کا ذکر کیا، اور میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام باقر علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ وہ کہ جن کے زمین و آسمان کے تعلق سے کوئی سوال ان سے کیا جائے تو ان کی زبان پر نہ نہیں آتا۔ تو یہ تو علم پہنچانا ہوا، بات ہے تقلید کی، مقلدانہ فکر کی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مقلدانہ فکر نے دین کو اور امت کو توانا کیا، ترقی دی؟ میں عرض کرتا ہوں، بات آتی ہے زمانہ غیبت کے قریب، امام تمام ائمہ نے اس بات کی تثبیت کی آہستہ آہستہ، اور ایک ذہنیت بنائی۔ سب کو معلوم تھا غیبت ہے، سب کو معلوم تھا، رسول گرامی نے ارشاد فرمایا کہ غیبت پیش آئے گی، غیبت مہدویت، اور سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب امام یازدہم، امام حسن عسکری علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ
آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا پردہ غیبت میں جائے گا، تو ہم کس سے احکام دین حاصل کریں گے؟ آپ ہیں تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ قانون دیا ہمیشہ کے لیے، ٹھیک ہے. اما من کان من الفقهاء سائنا لنفسه مخالفا للهوى مطیعا لامر مولا، یہ جو بار بار اتباع کی بات ہو رہی ہے، یہ مطیعا لامر مولا یعنی یہ اسی قرآن و سنت کے تسلسل کو بیان کرے گا. ٹھیک ہے. فللعوام ان یقلدوه، لفظ تقلید ہے، لفظ تقلید ہے اس کے اندر. اچھا. فللعوام ان یقلدوه، عوام الناس کیوں عوام الناس؟ دیکھیے ایک مسئلہ پیش، ایک آیت کے معنی نہیں سمجھ سکتے صحیح، آپ اس سے کیسے حکم الہی عکس کرے گا؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ ایک سیرت ہمیں جو ہمارے برادر نے اور کہا آپ نے فرمایا کہ تقلید کا لفظ آیا ہے، خلاف سیرت ہے. میں کہتا ہوں کہ تقلید عین سیرت ہے ایک عام انسان کے لیے. آپ دیکھیں معاشرے میں آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ خود علاج کرتے ہیں یا کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، اور پھر جب وہ بتاتا ہے آپ کو یہ کرنا ہے تو وہ دلیل کے ساتھ بتاتا ہے آپ کو. آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ مجھے دلیل بتائیے تو میں آپ کا علاج کروں گا، میں آپ کا علاج ہی نہیں کرتا. آخری سوال آپ سے، کیا عالم سے غلطی کا احتمال ہے؟ دیکھیے زمانے غیبت میں، ٹھیک ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں احکام الہی پر عمل کرنا. ہم جانوروں کی طرح نہیں ہیں، ہم مکلف ہیں، ہم انسان ہیں، ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دی کہ ہمیں دین پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. جو عصمت کا راستہ ہے وہ منقطع ہے ابھی، یعنی پردہ غیبت میں. اب کیا کریں؟ رہ جاتا ہے کہ ہم خود، وہی ہم نے پھر دوبارہ تکرار کریں گے اس مسئلے کو، آپ خود اجتہاد کریں. نہیں کر سکتے، ایک مجتہد پر دوسرے مجتہد کی تقلید حرام ہے، یہ آپ کے ذہن میں رہے. ٹھیک ہے. یا تو آپ اجتہاد کریں، نہیں کر سکتے تو آپ آئیں گے اس روایت کی روح سے جو امام نے ارشاد فرمائی کہ تقلید عوام کے لیے ضروری ہے. تقلید کریں گے اور اپنے واجب کو ادا کریں گے. اب اگر اس میں مجتہد کی شرائط میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ وہ جو بھی حکم الہی بیان کرے گا وہ علم کے ساتھ بیان کرے گا، ظن نہیں چلے گا، گمان نہیں چلے گا، احتمال نہیں چلے گا. اسے یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو میں فتویٰ بیان کر رہا ہوں قرآن و سنت کی روشنی، ایک بہت اہم مسئلہ. اس کے باوجود اگر غلطی ہو گئی معذور ہے. اگر غلطی ہو جائے وہ معذور ہے. اس نے استفراغ وسع کی، اس نے اپنے تہیں جو کچھ کر سکتا تھا کیا. اس کے باوجود اگر یہ یہاں پر وہ بات آتی ہے کہ ہم محتاج بے معصوم ہیں. ٹھیک، ہر دور میں بالکل معذور ہے. وسلفی صاحب، علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ تقلید کا لفظ آیا ہے اور تقلید کا حکم دیا گیا ہے، پابند کیا گیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں اس اتفاق کو آپ کیا کیجئے گا کہ اسلام کے ہر زمانے میں ہر معتبر شخصیت نے اپنی اور غیروں کی تقلید سے منع فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک میں یہ آیت اتری کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہودیوں کے بارے میں اور عیسائی، تو صحابہ نے تعجب سے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، انہوں نے اپنے ملا مولویوں کو خدا نہیں بنایا. تو آپ نے فرمایا کیا ان کے ملا مولوی جس چیز کو حلال کہتے اس کو حلال سمجھتے تھے؟ کہ ہاں. جس کو حرام کہتے وہ حرام کر لیتے تھے؟ کہا آپ نے یہی خدا بنانا ہے. یعنی شریعت میں اللہ کا فرمان ہوگا یا محمد مصطفیٰ کا ارشاد ہوگا، وہ ہمارے لیے شریعت ہے. اس کے علاوہ کسے باشد کوئی بھی اگر کوئی بات کہتا ہے، یہ بھی کہتا ہے کہ تقلید. اور حالانکہ میں آپ کو پروف دیتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، اور جس کو امام ابن قیم نے اپنی کتاب اعلام الموقعین میں اور ایقاظ الحم والابصار میں، اور امام ابن عبد البر نے جامع البیان والعلم میں اس قول کو نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا لا تقلدنی ولا تقلدن مالکا ولا الشافعیہ ولا الاوزاعیہ انما ہم خذوا حیث ما اخذوا. کسی کی تقلید نہ کرنا، انہوں نے جہاں سے علم کی معرفت حاصل کی ہے یعنی اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت، وہی سے تم بھی حاصل کرنا. بات یہ ہے کہ اس کو اتباع کہا جاتا ہے، تقلید نہیں کہا جاتا. تقلید تو ہے ہی وہ چیز کہ جو بغیر دلیل اور بغیر سمجھے کسی کی پیروی کی جائے، پیچھے لگا جائے، اس کو تقلید کہا. اور انسانی عقل، علم و دانش کی راہیں، اور علامہ
اقبال شاعر مشرق نے کیا اچھی بات کہی تھی کہ ہے فقط توحید و سنت امن و راحت کا طریق، فطرہ جنگ و جدال تقلید سے پیدا نہ کر۔ آج جو صورتحال ہے مسلمانوں کی کہ کوئی کسی کا مقلد ہے، کوئی کسی کا مقلد ہے، جس کے نتیجے میں امت بٹی ہوئی ہے، جبکہ ہمیں حکم کیا گیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اتفاق اللہ کی کتاب کو مکمل تسلیم کرنے اور محمد رسول اللہ کو مکمل رہبر ماننے میں ہے، کسی اور